أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اگلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اگلی آیت کے اندر دعوی توحید ذکر کر دیا اور اس دعوی توحید پر 6 دلائل ذکر کر دیے۔ تو 3 دلائل اگلی آیت کے اندر ذکر کر دیے اور 3 دلائل اس آیت کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ یہ ایک دعویٰ رکھ دیا اور پھر اس دعوے پر 6 دلائل ذکر کر دیے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، اس لیے عبادت کرو اللہ کی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ اس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیے تھے۔ تو 3 دلائل اگلی آیت کے اندر ذکر کر دیے اور 3 دلائل اس آیت کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ساتھ کہیں گے کہ یہ پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلا جس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرشو یعنی ایک ہموار میدان، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھتو، وانزل اور برساتا ہے، من السماء اوپر سے، یا من السماء آسمان سے، ماءً پانی۔ یہ من السماء ہم نے معنی کیا من السماء اوپر سے، اس لیے کہ سما عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان سے اوپر ہو، اور پانی بھی اوپر سے برستا ہے۔ یہ اس لیے من السماء کا معنی ہم نے معنی کر دیا اوپر سے، کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بارش تو اللہ بادلوں سے برساتا ہے، جس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، کہ ہم بادلوں سے پانی برساتے ہیں، تو اس لیے ہم نے معنی کیا من السماء اوپر سے۔ وَأَنزَلَ اور برساتا ہے، من السماء اوپر سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالتا ہے، بِهِ اس پانی کے ذریعے، من الثمرات میوے، یا من الثمرات پل، رزقا لکم خوراک تمہارے لیے، فلا تجعلوا، اللہ 6 دلائل ذکر کر دیے، 3 دلائل اگلی آیت کے اندر اور 3 دلائل اس آیت کے اندر۔ اگلی آیت کے اندر جو 3 دلائل تھے اس کی تو میں نے شروع میں وضاحت کی، اس آیت کے اندر 3 دلائل ذکر کر دیے۔ فرمایا 4تھی دلیل کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، یہ 4تھی دلیل۔ 5ویں دلیل وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اور 6ٹھی دلیل فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر اس پانی کے ذریعے پھل نکالتے ہیں تمہارے فائدوں کے لیے، تمہارے خوراک کے لیے۔ یہ 6 دلائل ذکر کر دیے دعوی توحید پر۔ آگے ثمرے دلائل ذکر کرتا ہے، فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا پس نہ بناؤ
للہ اللہ کے لیے اندادن حصہ دار یا اندادن شریک وانتم تعلمون اور حال یہ ہے کہ تم تعلمون تم جانتے ہو یعنی تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو فلا تجعلوا پھر نہ بناؤ اللہ کے لیے حصہ دار یا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں ہے